ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی اس وقت جنگ کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹس جو آئی ہیں اس کی تصویروں کے حوالے سے، ویڈیوز کے حوالے سے کچھ غیر مصدقہ، کچھ تصدیق شدہ تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بحرین کے منامہ سے آنے والی یہ تفصیلات ہیں جہاں پر جو لوگ مختلف ایسے علاقوں میں جو آفیشیل مانے جاتے ہیں یا ڈپلومیٹک کوارٹرز کہا جاتا ہے، جو اسپیسیفک کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہی لوگ رہیں گے سرکاری طور پر، یا ایران سے، امریکہ سے تعلق رکھنے والے، ایران سے تعلق رکھنے والے، یا فوج سے تعلق رکھنے والے، وہاں جو بحرینی ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ افسران نے جو ہے اب اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے کوارٹرز کو جو ہے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت چن چن کر کے ایران اس طرح کے ڈپلومیٹس کو اور بھی جو امریکہ اور اسرائیل کے فوج سے یا اس سے وابستہ کمپنیوں سے جو لوگ بھی ہوں گے اس کو ٹارگٹ کرنے کی بات کہی ہے، اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کو لے کر کے ہم نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی تفصیلات رکھی تھی۔ یہ اسی کے حوالے سے آنے والی تازہ تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ویڈیو اس وقت جو ہے شام سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شام کے لوگ غصے میں ہیں، شام کے عوام غصے میں ہیں۔ حکمران چاہے جس طرح کے بھی چاپلوس ہوں، حکمران جس طرح کی بھی جو اسرائیل کی جو ہے تلوے چاٹنے والے ہوں، لیکن عوام میں اس وقت انقلابی صورتحال ہے، اور پورے عرب میں اس وقت جہاں کے عوام ہیں ان پہ غصہ پایا جا رہا ہے۔ کل ہی فیصلہ لیا گیا تھا ظالم صہیونی درندے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جانب سے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو پھانسی کی سزا دیں گے۔ اسی کے خلاف پورا شام اس وقت راستے پر اتر آیا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کے خلاف اس وقت احتجاج اور بغاوت کی صورتحال بن گئی ہے۔ اور شام میں جب بغاوت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ تاریخ اس سلسلے میں گواہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج ایران کے ہی زنجان نامی علاقے حسینیہ سے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ آسمان پر اس وقت جو ہے صہیونی درندوں کے، امریکہ کے بمبار طیارے ہیں، لیکن کنٹینیوسلی احتجاج کرنے والے ایران کے، امریکہ کے خلاف اس وقت جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جو تصویر اس وقت آ رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ حسینیہ کی ہے، زنجان سے آ رہی ہے، اور ظالم صہیونی درندے اور امریکہ کے قبضہ اور اس کے حملے کے خلاف اس وقت راستے پر سامنے آئے ہوئے ہیں۔ ایک ویڈیو یہ ہے۔ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، جب جو حال ہی میں اس وقت انتقال کر گئے، شہادت ہو گئے، 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیلات آئی ہوں گی کہ ان کی شہادت کی خبریں بھی علی رضا ٹنگسری جو بحری فوجی کمانڈر تھے، بحری فورس کے، بحری فوج کے، ان کے جو ہے آج تدفین کا منظر جس بڑے پیمانے پر سامنے آیا ہے، اس کی یہ تصویریں ہیں۔ آج ان کی تدفین ہوئی ہے، اور پھر آسمان پر بمبار طیارے کنٹینیوسلی تہران کو، ایران کے مختلف علاقوں کو حملے کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہیرو کی شہادت میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے ہیں، واقعی اس قوم کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ قوم اس وقت جس طرح سے یہاں کی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، جس طرح سے سپورٹ دے رہی ہے، وہ نہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، نہ اپنی شہادتوں کی بات کر رہے ہیں، نہ اپنے بچیوں کی شہادت کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں کہ جو ہے ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، جنگ روکے، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک تصویر ہے، وہ لائیے۔ 50 لاکھ افراد ازب خود جنگ کے اس موقع پر خود کو حکومت کے حوالے اور فوج کے حوالے کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ ہمیں جس طرح چاہے اس طرح سے
جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. نہ جنگی تیاریاں، نہ یہ میدان جنگ کے افراد ہیں، نہ فوجیں، نہیں. عام عوام، نوجوان 50 لاکھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمینی فوجی کارروائی کرنے کا سوچ بھی لے تو صرف عام عوام نے جتنے بڑے پیمانے پر اس وقت تیاری کر رکھی ہے اس سے ہی گھبرا جائے گا. اب یہ جو افراد ہیں یہ زخمیوں کو اٹھانے اور بھی جنگ زدہ علاقوں میں جن جن ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور 50 لاکھ کی تعداد ہے. تو اس قوم کے جذبے کو، ایمانی قوت کو، اور پھر جس طرح سے یہ لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اس کو واقعی میں سلام کرنا چاہیے. ناظرین گرامی، ایک طرف یہ پوری تفصیلات جو احتجاج کے حوالے سے سامنے آئی ہے آپ کے سامنے رکھ دیا. تازہ جو اسرائیل پر اس وقت حملے ہوئے ہیں، حملے ہونے کی یہ تازہ مطلب یوں سمجھیے کہ 14 گھنٹے کے وقفے کے درمیان میں، 12 گھنٹے کے وقفے کے درمیان میں، اور یہ کنٹینیوسلی حملے ہو رہے ہیں. ایسے نہیں کہ جو نئے نئے بیریج کھولے جا رہے ہیں. تل ابیب، بیرشیبا، ایلات اور بھی بہت سارے ٹھکانے، خصوصی طور پر اس وقت جو ویڈیو چل رہی ہے یہ ایشیا پیٹرو کیمیکل کی ہے جو تازہ حملے میں سب سے زیادہ جس کو جو ہے نقصان ہوا ہے. اسرائیل کی ہر رگ کو اس وقت نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تل ابیب شہر اب جو ہے بھوتوں کا شہر ہو چکا ہے، یہ رہنے کے لائق نہیں بچا ہے. آئرن ڈوم ہی نہیں، اس نے جو تازہ سسٹم لایا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہاں کے خود کے لوگ پہلے جو ہے سینسرشپ سے ڈر کر کے ویڈیو شیئر نہیں کرتے تھے، اب ہر 10 منٹ میں تازہ ویڈیو آ رہی ہے تل ابیب میں مچنے والی تباہی کی، یا جو ہے حملہ ہوتے وقت جس طرح تباہی ہو رہی ہے اس کے بعد جو بچاؤ کی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور یہ کنٹینیوسلی ہے اور مختلف کالونیاں ہیں. تل ابیب کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے الگ الگ علاقوں میں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے شیئر کرنے والا کبھی نام لکھتا ہے، کبھی کالونی کا یا جگہ کا کبھی نہیں لکھتا. اس کے بعد آج الجزیرہ نے ایک ویڈیو شیئر کی اور وہ ہے جو ہے ڈرون کو داغے جانے کی. اس ڈرون کا نام ہے اراش 2. اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی ہے کہ یہ کنٹینیوسلی جو ہے 2000 کلومیٹر تک بغیر رکے اڑان بھرتا رہتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو پہنچتا ہے. اسی ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے بن گورین ایئرپورٹ اور پھر جو ہے امریکہ کے یہ WUCS ایئر کرافٹ فیول ٹینکر کو اسی نے ٹارگٹ کیا تھا. یعنی کہ کم قیمت کے ڈرون سے ہزاروں بلین ڈالر کے بڑے بڑے ہوائی جہاز کو اس وقت ٹارگٹ میں لے رہا ہے ایران. اور الجزیرہ نے اس کی ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے جس کی تفصیلات میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اچھا ناظرین گرامی، جو ایران میزائل اٹیک ہوا اسرائیل میں اس میں 2 نئے نام اس وقت شامل ہوئے ہیں. پیٹھا ٹکوا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے تل ابیب کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ نشانہ ان کر کے پوری طرح سے تباہی مچائی جو اس سے پہلے آپ نے ویڈیوز دیکھی. اس کے علاوہ ناظرین گرامی آج ایک اور عربی اخبار نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایران کی جانب سے نیا بیراج کھول دیا گیا ہے اور پھر جو ہے تل ابیب کی طرف اس کی ویڈیو ہے وہ بھی دکھائیں، اس کو داغا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت صورتحال اسرائیل میں گزرتے ایام کے ساتھ بہت بھیانک بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے، جس کو لے کر کے یہ ساری تفصیلات ایک کے بعد ایک شیئر کی جا رہی ہیں. ادھر ناظرین گرامی آئیے کچھ عربی اخبارات کے حوالے سے دیکھیے. یہ ایک ویڈیو اس وقت جو بدل گئی ہے، اس میں ایک رپورٹر ٹرمپ سے سوال کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، امریکہ بھی اس کے لپیٹ میں ہے، آپ کیا کریں گے؟
جو بڑے بڑے دعویٰ کرتا تھا آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی، ایران کو ختم کر دینے کی، نیوکلیئر پاور کو پوری طرح سے ختم کر دینے کی، پہلے لائن کی جو ہے ان کو مار کر کے چینج کرنے کی سپریم لیڈر کو، وغیرہ وغیرہ، وہ اس میں بیان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ ایران کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا جائے اور پیٹرول اور آئل اور گیس کا جو دام ہے اسی کو مقرر کرنے دیا جائے۔ یہی ایک جو ہے اس وقت سچویشن ہو سکتی ہے، جو پرائس اس وقت ہائیک ہو رہے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے اس وقت ایران نے ان دونوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ اس وقت جس طرح سے نیٹو ممالک نے کہا ہے، جیسے فرانس نے یہ بیان دیا کہ دعوت دیا تھا نیٹو ممالک کو کہ وہ آئیں اور آبنائے ہرمز کو آزاد کریں ایران کے قبضے سے، تو فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا نیٹو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز پر جا کر کے قبضہ کریں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ یورپین ممالک ایک ایک کر کے جھٹکا دے رہے ہیں اس وقت امریکہ کو۔ اس کے بعد آئیے ایک اور آپ کو میں خبر کا ٹکڑا یہاں اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہے باقاعدہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں، بحرین میں، کویت میں، عراق میں، ابوظہبی میں، دیگر عرب ممالک میں ان کمپنیوں کو جن کمپنیوں کا باغ دوڑ یا تو امریکہ کے ہاتھوں میں ہے یا تو اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے یا وہاں کے لوگوں کی ملکیت میں ہے، اور وہ پورا سپورٹ جس طرح کر رہے ہیں دفاعی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے، اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے صاف اور واضح طور پر وہاں کے لوگوں کو وارن بھی کیا ہے کہ آپ ان علاقوں کو خالی کر دیں، کیونکہ اب بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے پاس لوکیشن جب پوری طرح سے موجود ہوتے ہیں تبھی جو ہے ایران وارن کرتا ہے کہ یہاں حملے ہوں گے، آپ خالی کر دیں۔ ایک طرف صاف اور واضح طور پر ایران کی حکومت اور فوج کہہ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ ہماری اشاروں پر کھلے گا، وہ کسی امریکی صدر کی وجہ سے نہیں کھولا جائے گا، سب کے لیے بند ہے سوائے ان ممالک کے جن کو ہم اجازت دیں گے۔ ایسے میں رشیا کے وزیر خارجہ نے بھی اس وقت اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں ایران نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کی کشتیاں آبنائے ہرمز سے گزر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آئی ہے، وہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ جو میزائل داغے جا رہے ہیں آپ اس کو غلط نہ لیں، یہ ایران سے نہیں داغے جا رہے ہیں، نہ ہی حزب اللہ کی جانب سے داغے جا رہے ہیں، نہ حوثیوں کی جانب سے، یہ اسرائیل کی جانب، یہ اصل میں داغے جا رہے ہیں کویت کی ایئر بیس سے ایران کی جانب۔ میں کیوں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بیس نہیں دے رہے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ایران پر اٹیک ہو رہے ہیں بالواسطہ یا براہ راست عرب ممالک کا اس میں شمول ہے، یا تو فیلڈ ٹینکر کے ذریعے سے ان کے لڑاکو طیاروں کو جو ہے فیل فراہم کر رہے ہیں، اور ان کے سب لڑاکو لوگ انہی مشرق وسطیٰ کے مختلف بیس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ ایران انہی کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر ان کو کمزور کر رہا ہے، اور جب مکمل طور پر کمزور کر چکا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تب تو پھر اسرائیل کا ملہ میٹ ہو جائے گا۔ اتنا سارا سپورٹ لینے کے باوجود بھی امریکہ ایران کے مختلف علاقوں میں، رہائشی علاقوں میں حملہ کر کے نقصان تو پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں حاصل ہو پا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے ہم لوگ اٹیک کریں گے اور کچھ مخصوص مقامات پر کر لیں گے تو ایران ہتھیار ڈال دے گا، ایسا نہیں۔ 40 سالوں سے جو امریکہ سے لڑنے کے لیے اور 10 سال تک کنٹینیوسلی لڑنے کے لیے جنہوں نے میزائل کے لمبے لمبے بڑے بڑے ذخائر تیار کر رکھے ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے اس معمولی سے مار سے کہاں بیٹھنے والے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک ان کا سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اس وقت ایک ٹینکر، زخمی ٹینکر، نقصان پہنچائے ہوئے ٹینکر کے حوالے سے
حزب اللہ جو نقصان پہنچا رہا ہے اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں. اس کو بھی ایک اخبار نے شیئر کیا ہے, اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لگ بھگ 14 دن کی بلکہ 12 دن شروع ہو گیا ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان. اسرائیل نے زمینی کارروائی شروع کر چکے ہیں حزب اللہ کے ان علاقوں میں جن علاقوں میں آلریڈی اسرائیل قبضہ کر چکا تھا, لیکن حزب اللہ اب زمینی لڑائی کے ذریعے سے کئی چوکیاں اپنے انڈر میں اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ میزائل داغ رہے ہیں. ان کے میزائل داغنے کی ایک اور ویڈیو بھی آئی ہے, وہ بھی سامنے رکھیے, جو اسرائیل فلسطین بارڈر اور حزب اللہ اور لبنان کے بارڈر میں ہے. یہ تصویر شیئر کی گئی ہے مختلف قسم کے بہت زیادہ نقصانات پہنچانے والے جو ہے میزائل داغ رہا ہے حزب اللہ, ایک یہ. اور دوسری جو اتنے اس میں جو زمینی سطح پر کارروائی کرتے ہوئے نقصان پہنچایا ہے, اس کی تفصیلات جو نقصان پہنچا رہا ہے ناظرین گرامی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. $804 ملین کا نقصان پہنچایا حزب اللہ نے 12ویں دن کے اندر. 134 مرکاوا ٹینکس جو اسرائیل کے سب سے مضبوط ٹینکس مانے جاتے ہیں, اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے میزائل اور گھات لگا کر کے اس کو ختم کیا ہے. اگر یہ 134 مرکاوا ٹینک کو اگر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں جبکہ بتایا جاتا ہے کہ مرکاوا ٹینک میں کم سے کم 7 سے 8 فوجی اندر ہوتے ہیں, کم سے کم 3 فوجیوں کے بھی مرنے کی, اسرائیلی صہیونی درندوں کی جہنم حاصل ہونے کی تقسیم کر کے چلتے ہیں, تو 134 سے آپ ضرب لگائیے گا کہ کتنے صہیونی درندے جہنم حاصل ہو چکے ہیں اور کتنے جو ہے زخمی ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی جو چیزیں شیئر نہیں ہوتی تھی پہلے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اسرائیلی درندوں کے نقصان ہونے کی خبریں بھی بار بار آتی ہیں. جیسے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا زخمیوں کو اٹھائے جانے کی, ظالم صہیونی درندوں کو کس طرح سے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اٹھایا جا رہا ہے. اب بڑی تعداد میں جب اٹھایا جانا ہوتا ہے تب یہ ہیلی کاپٹر آتے ہیں بیک اپ سپورٹ لے کر کے. اچھا, یہ تو حزب اللہ کی جانب سے ہونے والی نقصانات کی چیزیں ہیں. بعض چیزیں بعد میں آتی ہیں سامنے, جیسے مثال کے طور پر یہ ویڈیو جس وقت جارڈن کے ایئر بیس کی بتائی جا رہی ہے, اس کو چائنا کی کسی حوالہ جات سے اس وقت سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جارڈن کے ایئر بیس پر ایران کے میزائل کے جو حملے ہوئے ہیں اس کے نقصان کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. جس قدر بڑے پیمانے پر وہاں تباہی مچی ہے, اور اس کو سینسرشپ کی وجہ سے سارا کچھ چھپایا جا رہا ہے, اور اس ویڈیو سے صاف اور واضح طور پر بڑے بڑے نقصانات ہونے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس ایئر بیس میں نہ جانے کتنے فوجی تھے اور ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے نقصانات, اور اس کے دھماکے کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ کہاں تک پہنچ رہا ہے. چائنا کے مصدقہ ذرائع نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جارڈن کے ایئر بیس کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کو شیئر کیا ہے. تو ناظرین گرامی یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کو دکھایا نہیں جا رہا. نقصانات دونوں جانب سے ہے, لیکن وہی جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایران پوری طرح سے جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے ایران پر, اسرائیل پر, اور ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہی وجہ ہے کہ ایران کو جو ہے جنگ بندی کے لیے بار بار مذاکرات کے لیے دعوت دے رہا ہے. لیکن جو ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ وزیر نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پر یقین نہیں کریں گے. فارن منسٹر آغاقچی نے کہا اس سے پہلے بھی مذاکرات کے سلسلے میں ہم نے آزما چکے ہیں, امریکہ قابل بھروسہ نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ دھوکے باز ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.